کیا عمران خان نے کوئی ایک بھی مثبت اشارہ دیا ہے کہ وہ ماضی پر لکیر پھیر کر ایک نئے آغاز کی خاطر چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے اور مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے مٹی ڈالوں کے مبلغین سے اہم سوالات پوچھ لیے۔ اپنے بلاگ بعنوان عمران خان اور مٹی ڈالوں کا نظریہ میں عرفان صدیقی نے لکھا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں بزرگان دانش و حکمت دہائی دے رہے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، بھلا دیں ماضی کو، صاف کر لیں اپنے دل اور دماغ، دھو ڈالیں سب قدورتیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، گلے لگ جائیں، یک دل، یک جان، یک زبان ہو جائیں۔ تقاضا یہ ہے کہ عمران خان سادہ و معصوم شخص ہے، بھول پن میں کچھ ناگفتنی باتیں بھی کہہ جاتا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا، مٹی ڈالیں اس پر، دل بڑا کریں اور معاف کر دیں۔ اپنے بلاگ میں عرفان صدیقی نے مزید لکھا کہ حالات کو اعتدال پر لانے، متعفن روایات پر مٹی ڈالنے اور ایک نئے عہد کا عہد نامہ رقم کرنے کی ذمہ داری نواز شریف نہیں، عمران خان کے کندھوں پر ہے۔ اگر وہ آج بھی 9 مئی کو اپنی ٹوپی میں سرخاب کا پر سمجھتے ہیں اور اسی نظریے کا پرچم تھامے سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں تو صلح صفائی کیسے ہو، کس سے ہو؟ بلاگ کو آخر میں عرفان صدیقی نے لکھا کہ مٹی ڈالوں کے مبلغین پر ایک بنیادی سوال کا جواب لازم ہے: کیا 9 مئی کی نشانہ بندی، تباہ کاری، فوج کے اندر بغاوت اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کو معصومانہ بھول چوک اور جمہوری احتجاج کا بنیادی حق قرار دے کر عفو و درگزر کی ریشمی قبا پہنا دی جائے؟ کیا خان صاحب نے کوئی ایک بھی مثبت اشارہ دیا کہ وہ ماضی پر لکیر پھیر کر ایک نئے آغاز کی خاطر چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے اور مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ خان صاحب کی طرف سے کسی باضابطہ وکالت نامے کے بغیر بزرگان دانش و حکمت کی طرف سے سب گلے مل جائیں کی رومانوی صدائیں صدا با سہرا نہیں تو کیا ہیں؟ آج بھی عمران خان روزن زنداں سے آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جیسا کوئی کرشماتی جناتی کردار کوہ کاف کی بلندیوں سے اترے اور انہیں آغوش میں لے کر وزیر اعظم ہاؤس کے پنگورے میں ڈال دے۔